أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ نہ آگے بڑھو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ سمیع علیم بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے سورۃ الحجرات مدنیہ ہے اور اس کا نمبر ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 49 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 106 ہے۔ اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور اس کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس صورت میں 5 آداب بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ اللہ کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کس طرح ادب سے پیش آنا ہے، تیسرا یہ کہ اہل ایمان جو موجود ہوں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اور چوتھا یہ کہ جو اہل ایمان غیر موجود ہوں ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اور پانچواں یہ کہ فساق و فجار کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک معاملے کو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بعض صحابہ کرام کی آوازیں بلند بھی ہوئیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ بھی کیا، اس لیے فرمایا کہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور لا تقدموا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آگے نہ بڑھو۔ جہاں اللہ کی کتاب روک دے وہاں رک جاؤ، اور جہاں حدیث رسول روک دے وہاں بھی رک جاؤ۔ قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں کوئی عقلی یا نقلی دلیل پیش نہ کرو، اور نہ ہی حجتیں پیش کرو قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے۔ فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور اللہ اور رسول کو اکٹھا اس لیے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت دراصل اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی گستاخ ہے۔
اور فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے باتیں بھی سنتا ہے اور تمہارے دلوں کے ارادوں سے بھی واقف ہے، جو کچھ تم سوچتے ہو اللہ پاک کو اس کی بھی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپ سے بات کرتے وقت بھی آواز اونچی نہ کرو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تمہارا بعض کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز اونچی کرتا ہے، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب بنو تمیم کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو صدیق اکبر نے یہ تجویز پیش کی کہ بنو تمیم کا سردار قعقاع کو بنایا جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اقرع بن حابس کو ان کا امیر بنایا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کرنے کے لیے اقرع کا نام پیش کیا ہے، ورنہ جو تجویز میں نے دی تھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ اس دوران ان کی کچھ آوازیں اونچی ہو گئی اور اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرے نبی کی مجلس میں یا میرے نبی کی موجودگی میں کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کرے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس میں بیٹھتے تو ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار سنائی نہ دیتی، ان کو دوبارہ بات کرنی پڑتی، تب کہیں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچتی۔ تو انہوں نے اس قدر ادب کا اور حکم کی تعمیل کا مظاہرہ کیا کہ پھر دوبارہ کبھی آواز بلند نہیں کی۔ اس کے علاوہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب تھے، انہوں نے کہا کہ میری آواز بلند ہے اور میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ گھر میں بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ دیر تک نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ ثابت بن قیس کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنمی ہوں اور میرے عمل سارے ضائع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں کہو کہ تم جہنمی نہیں بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو اور تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوا، یعنی تمہاری آواز قدرتی طور پر بلند ہے، تم کو بے ادبی کرنے کے لیے اللہ کے رسول سے آواز اونچی نہیں کرتے، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ حضرت ثابت مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ
یہ وہ شخص ہے جو چلتا پھرتا جنتی ہے۔ چنانچہ جب مسلمہ کذاب سے لڑائی کا وقت آیا تو حضرت ثابت نے وہ خوشبو لگائی جو میت کو لگائی جاتی ہے، اور کفن باندھ کر میدان میں کود پڑے اور لڑتے 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 اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو فرمایا جس طرح آپس میں اونچی آواز میں بات کرتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح اونچی آواز میں بات کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اگر اپنی آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جہاں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کا فرمان آ جائے وہاں اپنے آپ کو پست کر لیا کرو اور اپنی آوازوں کو بھی پست کر لیا کرو۔ ان الذين يغضون اصواتهم بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے تقوی کے لیے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز پست رکھنا یہ تقوی کی علامت ہے، اور صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے یہ گواہی دی کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے اور انہیں تقوی پر اور نیکی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور ان کی تکریم پر پایا ہے، اس لیے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کچھ لوگ آئے اور وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلند آواز میں باتیں کرنے لگے، تو آپ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ اگرچہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی قبر کے پاس بھی بلند آواز سے بات نہ کی جائے، اور فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارنے کی سزا دیتا۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں چار دیواریوں کے پیچھے سے اکثرهم لا یعقلون ان کے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اور اگر وہ صبر سے کام لیتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل کر آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ حجرات حجرت ان کی جمع ہے، اور آج کل حجرہ کمرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن نزول قرآن کے وقت حجری کا معنی تھا چار دیواری، صحن اور ایسی جگہ
جس کو دیوار سے گھیر لیا گیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے 9 حجرے تھے، جن میں ایک صحن تھا تقریباً 10 فٹ لمبا، اور ایک کمرہ تھا جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 12 فٹ اور 15 فٹ تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس وقت یہ حجرے مسجد کی پچھلی جانب تھے، لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو پھر یہ حجرے مسجد کی اگلی جانب قبلے کی طرف آ گئے۔ تو یہ کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے بڑے سادے سے کمرے تھے، رہائش گاہیں تھیں، اور بالوں سے بنا ہوا ایک ٹاٹ یہ دروازے پر پردے کے لیے لٹکایا جاتا تھا۔ ہماری طرح اس وقت مقفل دروازے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں میں یہی صورتحال تھی۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں ولید نے ان حجرات کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا، اور یہ سارے حجرے مسجد کا حصہ بن گئے۔ اور حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ بہت روئے۔ آپ نے فرمایا کاش یہ حجرے اسی طرح رہتے اور لوگ ان کو آ کر دیکھتے اور یہ معلوم کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی اور آپ کی رہائش گاہ کتنی معمولی تھی۔ لیکن چونکہ پیغمبر کا چھوڑا ہوا ترکہ یہ امت کی امانت ہوتا ہے، اس لیے اس کا کوئی وارث نہ بنا، بلکہ ان حجرات کو مسجد میں شامل کر دیا گیا۔ تو فرمایا جو لوگ آپ کو 4 دیواریوں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، ان کے اکثر بے عقل ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور صحابہ کی بات سنتے تھے، اس وقت تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بے عقل ہیں جو 4 دیواری کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اور آج جب اللہ کے رسول دنیا میں موجود نہیں ہیں اور وہ ہماری آواز بھی نہیں سن رہے اور نہ ہم ان کی آواز سن رہے ہیں، تو اس وقت ان کو یا محمد کہہ کے پکارنا یہ بے عقلی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں بلایا۔ یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا النبی کہا، لیکن یا محمد کہہ کے بلانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے ادبی ہے۔ اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا، اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ۔ رسول اللہ کے اوپر ساری امت کا بوجھ ہے، وہ ہر وقت امت کے معاملات میں سوچتے رہتے ہیں، اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں تشریف لائے ہیں تو انہیں آرام کرنے کا موقع دیا کرو، اور ہو سکتا ہے وہ گھر کا کوئی کام کر رہے ہوں یا آرام فرما رہے ہوں، تو تم لوگ باہر سے آوازیں نہ دیا کرو، بلکہ انتظار کیا کرو کہ آپ خود تشریف لائیں اور آپ سے بات کریں۔ اسی لیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار نہیں کرتے تھے۔ جب آپ سو رہے ہوتے تو کوئی صحابی آپ کو جگانے کی ضرورت نہ کرتا، بلکہ آپ کے بیدار ہونے کا انتظار کرتا۔ ترجمہ ایک بار، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم،
یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ آپ سے بات کرتے ہوئے آواز بلند کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں آوازیں بلند کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، ان الذین یغضون اصواتهم، بلا شبہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے آزما لیا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اجر ہے، إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، چار دیواریوں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان کے اکثر بے عقل ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر سے کام لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل کر آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔